تو افطاری کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عرض کر دیتا ہوں یہ طریقہ اس کا۔ اذان ہو جائے، ایک کھجور کھا کے جو افطاری کی دعا ہے وہ پڑھیں اور اذان کا جواب، اور پھر اس کے بعد چند گھونٹ پانی، پورا گلاس نہیں، چند گھونٹ پانی پیے، زیادہ ٹھنڈا نہیں، معتدل ٹھنڈا، 3 5 7 گھونٹوں میں پینا ہے، چسکیوں میں۔ اب اگر مزید طلب ہے تو 1 چمچ فروٹ چاٹ سے لے لیں، چلیں 2 لے لیں، چلیں 3 لے لیں۔ اب بھی مزید طلب ہے، آدھا سموسہ لیں، پورا نہیں، بس۔ ابھی آپ نے ٹکا کے افطاری کر لی ہے۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ کھجور مجھے منع ہے، ڈاکٹروں نے مجھے منع کی ہے کھجور، لیکن چونکہ سنت افطاری کھجور سے ہے، لہذا کھجور کا 6واں 7واں حصہ اتنا سا وہ منہ میں ڈالتا ہوں، صرف سرکار کی سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آدھے سے کم گلاس پانی کا پی لیتا ہوں، لیکن وہ پانی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا، سادہ پانی، اور اس کو کئی گھونٹوں میں پیتا ہوں، بس۔ ہمیشہ افطاری یہ ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے طبیعت بہت اچھی رہتی، طبیعت میں بشاشت رہتی، تراویح بشاشت سے پڑھ لیتا ہوں، اور اسی پہ تراویح نہیں پڑھتا، پھر نماز کے بعد سنت کے بعد اوابین، اس کے بعد پھر جا کے کھانا کھانا، اور کھانے میں 1 چپاتی۔ کتنی چپاتی؟ زیادہ سے زیادہ 1.25 چپاتی، اور اس میں بھی بڑے کا گوشت نہیں، سبزی، چھوٹے کا گوشت ہے تو وہ، یا سبزی، بس۔ اور اس کے دوران کوئی پانی نہیں، بالکل پانی نہیں، اور اچھی طرح چبا چبا کے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، اچھی طرح چبا چبا کے کھانا، بس۔ یہ اب سب کچھ ہو گیا۔ مزید بھی کچھ گھر والے پیش کر دیں اور اصرار کریں تو بھئی 1-2 لقمے فروٹ چاٹ کے کھانے کے بعد لے لیں، یہ ہو گئی افطاری۔ اس کے بعد پھر ایک بوتل پانی کی بھر کر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 1 گھونٹ پانی، چھوٹا سا گھونٹ، 4 رکعت کے بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ، 2 رکعت کے بعد ایک چھوٹا سا گھونٹ، ہر 4 رکعت کے بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ۔ پوری تراویح میں تقریباً 3 گلاس پانی اس میں استعمال ہو جاتا ہے، اور سارا دن جو پانی کی جسم میں کمی رہی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور سحری میں سالن سے کوشش کرتا ہوں بچوں، کیونکہ اس سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، سارا دن ڈکاریں آتی ہیں اور معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس سالن کی گرمائش کو کم کرنے کے لیے پانی بھی نہیں پینا ہوتا سارا دن، تو اب کیسے پھر حرارت پیدا ہوتی ہے؟ یہ سب بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ، اعتدال سے ہٹ کے نہیں۔ ایک آدمی نے اتنا کھایا کہ بہت زیادہ کھایا، کسی نے کہا 1 چمچ پھکی لے لیں طبیعت بحال ہو جائے گی، کب پھکی جتنی گنجائش ہوتی تو روٹی نہ ڈال دیتا، ہم ایسے کھاتے ہیں۔ اب بتائیں، یہ ہے ولا تسرفو، یہ بے اعتدالی ہے۔ یہ جتنے بلڈ پریشر کے، شوگر کے مریض ہیں، یہ سارے اپنی زندگیوں میں غور کریں، ان کی پچھلی زندگیوں میں کھانے پینے میں بے اعتدالیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل۔ کوئی ہوتا ہے جس کو جدی پشتی شوگر چل رہی ہے، جو جدی پشتی بلڈ پریشر چل رہا ہے۔ اس لیے اعتدال سے افطاری، اعتدال سے سحری، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جو افطاری کے وقت دسترخوان پر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ شہوت کے وقت شرمگاہ پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ غیر محرم کے سامنے آنے پر نظر پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ جب دجال ایمان کو لوٹے گا، یہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟